ان کو ایک ایونٹ بہت بڑا رکھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈرز وہاں بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ان کو وہ آنر ایوارڈ دے رہے تھے، آنر کر رہے تھے ان کے اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے جو کام کیے ہیں۔ تو یہ ایک گلوبل فورم ہے، اور اس میں بھی مجھے دعوت تھی چونکہ پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیلسٹین کے اوپر یو این میں کانفرنس ہو رہی تھی پیلسٹین کے اوپر 18-19-20۔ تو اوریجنلی جو انویٹیشن آئی تھی میں نے ریگریٹ کیا تھا، کیونکہ میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے جب بائی دا ٹائم پہنچتا تو وہ 20 کی جمعے کی یعنی رات ہوتی، تو میں وہ نہیں کر سکتا تھا، تو آبویسلی میں نے وہ بزنس نہیں چھوڑنا تھا یو این والا۔ لیکن وہ یو این کی کانفرنس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی 2-3 ہفتے ایڈوانس، وہ یہ ہوئی کہ وہ کانفرنس بس شروع ہوگی، چونکہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال تھی وہ اس کے حوالے سے وہ کانفرنس کو شروع ہوتے ہی پرپوز کیا جائے گا یو این میں کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، اس کو پوسٹپون کر دیا جائے، اور نئی ڈیٹ جو ہے وہ لیٹر آن اناؤنس ہوگی۔ تو اس کے لیے تو جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو پھر میں نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں امبیسڈر عاصم افتخار صاحب کو، ان کو بھی ڈیلیگیٹ کیا کہ وہ جو منسٹیریل یو این کانفرنس آف پیلسٹین ہو رہی تھی وہ پھر اس پہ میری نمائندگی کریں، پاکستان کی نمائندگی کریں، اور وہ بیسیکلی وہ شروع ہونی تھی اور پرپوز ہو کے پوسٹ پون ہو جانی تھی۔ تو پھر وہ اس نے مجھے اپرچونیٹی پھر دی کہ میں 18-19 تو ٹریول ہی نہیں کیا جو کہ کرنا تھا اوریجنلی، 20 کو ہی ٹریول کیا یہاں سے صبح کی فلائٹس، اور وقت پہ 1 گھنٹہ پہلے اس ایونٹ سے پہنچ کے تو اس میں شرکت کی، پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایز آلویز طیب اردوان صاحب بہت گرم جوشی سے ملے اور ہماری قیادت کو بھی پوچھا، سلام بھی دیا، اور ہمارا جو پرو ایکٹیو رول انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بڑا سراہا۔ اور چونکہ او آئی سی جو تھی یہ سمٹ نہیں تھا، یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ تھی، 51st میٹنگ آف دی کونسل آف فارن منسٹر۔ یہ کافی دیر پہلے طے ہوئی تھی، یہ امیجیٹلی نہیں طے ہوئی تھی، کافی پرانی، اس کی کچھ ہفتے پرانی اس کی فکسیشن ہو چکی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیکسٹ ڈے یعنی سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ آپ او آئی سی کانفرنس اٹینڈ کریں گے، لیکن مجھے بھی، میں نے اپنے وزیر خارجہ کو ساتھ ہی تھے وہ حقان فیضان صاحب، ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ملوانا ہے، تو وہ ہماری بائی لیٹرل بھی ایک قسم کی ترکی کے ساتھ میری فکس ہو گئی۔ مین جو ایونٹ تھا وہ سارے کے سارے او آئی سی جب شروع ہوئی تو چونکہ ایران کے حوالے سے کافی زیادہ اسرائیل اور ایران چند دنوں سے بڑے ہائی پچ پہ جا چکے تھے، اور اس میں ہم جو بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اپنا یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے وہ تو ہم نے کیا، اور ہمارے ساتھ چائنا، رشیا نے بھی بڑی سپورٹ کی، الجزائر نے بھی شروع میں سپورٹ کی۔ لیکن یہاں بھی ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی کہ چونکہ او آئی سی تو براڈر ایجنڈا ہوتا ہے، فلسطین تو چونکہ کافی چل رہا ہے کافی عرصے سے، تو اس کا تو ایجنڈا ہوتا ہی ہے، تو ایران کے حوالے سے ہم چند ساتھیوں نے، فارن منسٹرز نے یہ پرپوز کیا کہ او آئی سی کی جو اپنی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہی ایک سلاٹ جو ہے سیپریٹلی ایران پہ صرف فکس کی جائے۔ تو او آئی سی کی اسپیشل میٹنگ آف فارن منسٹرز آن ایران الون، تو یہ دوسرا ایجنڈا تھا۔ تیسری جو میٹنگ تھی وہ پچھلے سال تک جو کہ سمٹ ہوا تھا او آئی سی کا بینجول میں، گیمبیا میں، اس وقت تک کئی سال سے او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپس بنے ہوئے ہیں اسپیشل ایشوز کے اوپر، اور اس میں ایک گروپ ہے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بھی۔ وہ کئی سالوں سے کانٹیکٹ گروپس کی کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی تھیں، اور لاسٹ ایئر جب سمٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وہ ٹاسک دیا گیا کہ میں جا کے دونوں کام کروں، کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کروں اور سمٹ کو بھی اٹینڈ کروں۔ تو اس پہ میں نے انسسٹ کیا، 2 چیزوں کے لیے کوشش کی، ایک یہ کہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو، اور ہوا بینجول میں،
کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں, دوست ممالک ہیں, انہوں نے اٹینڈ کیا. اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی, یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے, باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے, اٹ از یور کال, لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد, اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں. تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں وہ الحمدللہ, جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں, وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو OIC کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح. تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ جو کہ وہ ہوسٹ تھے, اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن, اس میں OIC سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں, اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے UN کا کوئی انوائے ہے وہ بولتے ہیں, اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن جس میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں, ریئل سیشن. تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی, اور وہ قریباً 15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے, چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا, جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے 1 سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں, اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں, آج تک بھی ہوں. قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہے ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے, یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران, ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے RCD کے, اور پھر جو ECO میں کنورٹ ہوئی جس میں ان 3 ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ECO ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے, تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم UN سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی. اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے UN سیکورٹی کونسل جو ہم نے, وہ تو ممبر نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا. تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی, اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا, پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے دیکھا, ہمارے انہوں نے نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے, میری بات ہوئی اپنے ہاں جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے, جو کہ ساری دنیا نے دیکھے. پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی, اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے, ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ
یہ سیز فائر ہو, ایران کو نیچا نہ دکھائے اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے. اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے ون سے, جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے. جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن پاکستان میں. یہ سنڈے کی بات ہے, یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں. تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب, آرمی چیف, وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے, اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے, تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ, میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی, اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے, میں ان کو ملوں گا. تو او آئی سی میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو, اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو. تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے. میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارا جو سفیر ہے وہاں, وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی. میں تھا, فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے سفیر تھے, اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے, ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کے انٹیلیجنس چیف تھے, اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے. تو یہ صرف ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی سائیڈ لائنز کے اوپر. تو ہم نے اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی. اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی, اور یہ ہفتے والی دن کی بات. اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ I'm sure کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے. لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو, اور وہ اس میں باہر نکلے, اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو. تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا اسٹاپ اوور تھا. وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے. تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی, یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ, جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا. تو وہ واپس تشریف لے آئے. اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے. تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی. مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے, ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی, کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا, اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لہت و لال نہیں کی. میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی, اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا, آپس میں ہم نے ڈرافٹ ایکسچینج کیے, اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی, میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں, لیکن میں نے خصوصاً فوری عباس راکچی صاحب کو میں نے میسیج دلوایا اپنے سفیر صاحب کے ذریعے. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے چلے جانا تھا 22 کو, اور صبح اٹیک ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ان کے جانے سے پہلے. تو ایز دی لک وڈ ہیو اٹ وہ ہماری میٹنگ فکس ہو گئی, ہم ملے, اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہماری بھرپور کوشش ہے. انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری کینڈیڈلی اینڈ ویری کلیئرلی, اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا ہماری سپورٹ کی ہے, ہمارے حق میں بیان دیا ہے, اور ہم اب چاہتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلوائیں
ہم نے کہا جی، میں نے کہا میں ابھی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہمارے پی آر ہیں امبیسڈر عاصم افتخار UN میں، ان کو میں ابھی انسٹرکشن چلی جائیں گی، سو وی ول فلی سپورٹ یو. تو ہم نے وہ دوبارہ ان کو اگلے اجلاس کے لیے پوری طرح سپورٹ کیا. تو یہ میری جو میٹنگ کے بعد میں نے ویسے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی بس اس میٹنگ کے لیے جو ہی ختم ہوتی ہے تو میں ماسکو جا رہا ہوں. ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ فکس ہوئی تھی بیفور ہی وڈ ریٹرن ٹو ایران. تو یہ ساری تھی یعنی تفصیل اس میٹنگ کے حوالے سے. کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں ہماری ہوئیں، وہ بہتر ہے کہ اس کو امانتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ایران اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بدلہ لیے بغیر، کوئی کاؤنٹر ایکشن لیے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا. انہوں نے کسی بڑے ڈپلومیٹک طرز میں مجھے یہ باور کروا دیا کہ ہم بالکل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، ہم امن کے حامی ہیں، ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا جو ہے وہ اپنا ایکشن لیں گے، اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ اتوار کی دوپہر کی بات ہے، وہاں کو قریباً 3:30 ہوں گے، پاکستان میں 5:30 تھے. تو فاسٹ فارورڈ وہ چلے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قطر کے اندر جو امریکن بیس ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا کیا کاؤنٹر، اپنا ڈیفنس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا. اور لیکن انہوں نے میری اطلاع کے مطابق، چونکہ ان کے فارن منسٹر ان ٹچ ہیں، انہوں نے قطر کو بالکل یہ باور کروایا کہ ہم آپ پہ نہیں اٹیک کر رہے، ہم نے جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے ہمارے 3 جگہ پہ، ہم نے ان کے بیس پہ ملٹری بیس پہ اٹیک کیا. تو ظاہر ہے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایران کے کچھ حصے سے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، تو ہمارے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا، اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایران پہ نہیں اٹیک کر رہے. یہ بالکل وہی فلاسفی تھی. اور جیسے افغانستان سے ہوا تھا تو ہم نے وہاں بھی اپنا حساب برابر کیا تھا. اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی پھر ٹھنڈک آئی اور معاملات ٹھیک ہوئے. تو اسی فلاسفی کے تحت انہوں نے قطر کو پھر انہوں نے کہا بردر، اوبیسلی اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا تھا، لیکن ہم چونکہ ہو چکا سارے کو، انہوں نے کہا بردر وی آر پریپیئرنگ اوور سیلف فار ریئیکشن، وی ول ریئیکٹ، وی ول رسپونڈ، اٹ ول بی اے میجر رسپانس، بٹ we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. تو بہرحال پھر بھی دعا بھی تھی، ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری رہی بیک گراؤنڈ میں کہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ یہ کلوجر ہو، کیونکہ نہ غالباً کوئی بھی کنٹری نہ یہ افورڈ کر سکتا ہے جو کچھ ہو رہا تھا، کہ قریباً 12 دن کی وار رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اپنا بدلہ اتارنے کے بعد سیز فائر پھر ہوئی، اور وہ سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہو، اور ان کے جو ڈائلاگ جو ڈپلومیٹک ہے وہی وے فارورڈ ہے، کیونکہ پھر ایران تک یہ معاملہ نہیں ٹھہرتا، یہ پھر بہت آگے جاتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ پہ اٹیک ہوتا ہے، جب آپ کی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی بھی غیرت مند قوم ہو تو وہ یعنی لائنگ لو اس طرح نہیں لیتی کہ آپ نے اٹیک کیا، اچھا جی ہم کہ جی معافی مانگ دیں اور ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی جو بھی پاکستان کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے الحمدللہ پوری طرح نبھائی. اور جو ہمارا پھر اس کے بعد جو تھا جوائنٹ کمیونیکے کہہ لیں، اس کا نام استنبول ڈیکلیریشن ہے. اس میٹنگ کے بعد اس میں جو ہے قریباً جو قراردادیں ہوئیں وہ ہماری 51 کونسل میں فلسطین، جموں اینڈ کشمیر، اسلاموفوبیا، افغانستان کے حوالے سے غیر اویسی ممالک، اس میں قریباً 100 سے زیادہ جو ہے ریزولوشنز اس ہماری ساری پروسیس میں ہوئیں. اور جو استنبول اعلامیہ جو ہے، جو کہ او آئی سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہم نے بھی اپنی بھی ویب سائٹ کو اس کو ڈال دیا تھا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے تفصیل، تو اس میں ایران، شام، لبنان
پر اسرائیلی حملوں کی مذمت ہے بائی نیم وداؤٹ منسنگ ورڈز، نمبر 1۔ دوسرا، فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی نسل کشی کی جو مہم ہے اس کی مذمت کی گئی۔ اس میں کور پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے جبری بے دخلی کی تمام سازشوں کو ریجیکٹ کیا تمام کونسل آف فارن منسٹرز نے یونینیمسلی۔ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامو فوبیا میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنوبی ایشیا میں حالی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش، جنگ بندی کے مکمل نفاذ، سندھ طاس معاہدے کی پاسداری انڈس واٹر ٹریٹی اور پاک بھارت تنازعات کے پرامن حل کے لیے وسیع تر مذاکرات کمپوزٹ ڈائلاگ کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ بھی اس کی استنبول ڈیکلیریشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسی طرح جموں اینڈ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور اقوام متحدہ او آئی سی کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ، جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیری لوگوں کو پلیبسائٹ کے ذریعے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایز پر دی UN ریزولوشن اینڈ OIC ریزولوشن دینا چاہیے، تو وہ بھی اس قرارداد میں شامل ہے۔ اور OIC رکن ممالک بشمول پاکستان کی اسلامی امور پر اقوام متحدہ میں مؤثر نمائندگی کو سراہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ UN میں اب ایک OIC گروپ بن چکا ہے، UN کے اندر بھی ایک گروپ بن چکا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ میں جب فروری میں گیا تھا، جب چین کی صدارت تھی، تو اس پہ ہم نے OIC کی میٹنگ بھی ایک کی تھی، اس UN OIC گروپ، تو اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اہمیت بھی ملنی چاہیے، اس کو زیادہ ایکسیس بھی ملنی چاہیے۔ اور یہ جو اپنا وہاں جو معاملات ہیں، اسلامی ممالک جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہوں، تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان نے اس میں بینجول میں پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ اٹ واز ہیٹڈ ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ اینڈ کیمپین کہ ہم نے اسلاموفوبیا پہ پاکستان ٹک دا لیڈ، اور اسلاموفوبیا پہ OIC سیکٹر جنرل کا ایک خصوصی جو نمائندہ ہے اسپیشل انوائے مقرر کروایا۔ دس از لاسٹ ایئر ان OIC سمٹ بینجول گیمبیا۔ اس میں بھی ہمارے UN مشن جو ہے پاکستان کا نیو یارک میں، ان کا بھرپور ان کا کردار ہے کہ اب UN سیکرٹری جنرل کا بھی پرماننٹ ایک اسپیشل انوائے آن اسلاموفوبیا اپوائنٹ ہو چکا ہے، اور ہماری قرارداد اور موو کے بعد ایک دن جو ہے وہ بھی اب سال میں اسی اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں، دینی فرض بھی ہے، اور یہ ہمارا اپنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک نیشنل ڈیوٹی بھی ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ جو ہمارا رابطہ گروپ اپنا کشمیر پہ ہوا، اس میں اس کی اوبیسلی صدارت جو ہے وہ خصوصی جو اسپیشل تھا انوائے OIC کی طرف سے انہوں نے کی، اور اس میں آذربائیجان، سعودی عربیہ، ٹرکی، نائجیریا اور ان کے وزراء اور دوسرے ممالک کے سینئر حکام نے اس میں شرکت کی۔ کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل وفد کو بھی اجلاس میں ہم نے انوائٹ کروایا ہوتا، وہ بھی موجود تھے۔ تو رابطہ گروپ کے اراکین نے مسئلہ کشمیر پر اپنی غیر متنزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں OIC کے کشمیر پر موقف کی توثیق کی گئی۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کی طرف سے جو میں نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دی، وہ بھی پاکستان میں میرا خیال ہے شفقت صاحب وہ بھی لائیو چلی، اور اس کا بھی جو ٹیکسٹ ہے غالباً ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور فارن آفس نے اس میں اپنی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کو موفا کی ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ٹو وے جو بائی لیٹرل جسے کہتے ہیں، دو طرفہ ملاقاتیں، وہ قریباً 13 میٹنگز ہوئیں
یہ ہم صرف 2.5 دن کی بات کر رہے ہیں, 2.5 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے الحمدللہ. تو سائڈ لائن پہ جو میری ملاقاتیں ہوئیں وہ اس میں الحمدللہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل, اور پھر کویت کے وزیر خارجہ کے ساتھ, ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ تو 2 دفعہ ہوئی, میں آپ کو بتایا ہے. ٹرکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپارٹ فرام بائی لیٹرل بھی ہوئی, پھر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگ اس میں بھی تھے. مصر کے وزیر خارجہ سے ہوئی, ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ہوئی, ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, قزاقستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب سے ہوئی, بنگلہ دیش کے ایڈوائزر فارن افیئر توفیق صاحب سے ہوئی, اور برنئی کے جو وزیر خارجہ ہیں. یہ تمام ممالک سے یا ہفتے کو یا اتوار کو, جو 21-22 یہ دونوں دنوں میں ان دوستوں کے ساتھ پاکستان میں, اور جو ہمارے بائی لیٹرل معاملات ہیں مختلف, مثلاً میں مثال دے رہا ہوں, ازبکستان سے میرا مین ایجنڈا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ازبکستان, افغانستان, پاکستان کی ریلوے کا فریم ورک ایگریمنٹ سائن کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں. سی پیک میری ریکویسٹ پہ چائنا نے سی پیک کو ایکسٹینڈ افغانستان تک کر دیا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ انہوں نے ان پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا ہے. پاکستان, افغانستان, ازبکستان, ادھر بھی ریلوے ہے, ادھر بھی ریلوے ہے. یہ کچھ 624 کلومیٹر کا ہے تھرو خرلاچی. تو یہ ہمارے ملک کو پوری طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بائی ریلوے کنیکٹ کر دے گا. تو میں آپ کو مثال دی کہ بائی لیٹر میں کس قسم کی یعنی باتیں یا کیا ایجنڈا ہے. ایک کامن ایجنڈا نہیں کہ ہیلو آئے, چائے پی, کافی کی, حال چال کیا, نہیں, اس میں سبسٹینٹیو بزنس ہوتا ہے. اسی طرح آذربائیجان ہے تو انہوں نے چونکہ $2 بلین کی ان پرنسپل اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ کون سے ایریا میں ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ایران تھا تو وہ ایران کے اپنے حالات کے حوالے سے میٹنگیں ہوئیں. تو یہ سارے ممالک کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوئیں, بنگلہ دیش والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وزٹ کرنا تھا, نہیں کر سکے, تو میں نے معذرت کی کہ 28 اپریل کو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میں ملک چھوڑتا, کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ 22 اپریل کے بعد ایک تنازع تھا جو جا کے 10 مئی کو ختم ہو. تو میں نے ان کو کہا, تو میں نے کہا میں بڑی جلدی آپ کے ساتھ پروگرام بناؤں گا. اسی طرح جو ہے ملائیشیا, ان کے وزیر خارجہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے. آسیان جو ریجنل فورم ہے اس کی میٹنگ آ رہی ہے غالباً 10, 11, 12 کو آ رہی ہے جولائی کو. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ریمائنڈ کیا کہ آپ نے آنا ہے, اٹینڈ کرنی ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم ابھی آبزرور اسٹیٹس ہے ہمارا, ابھی ہم ممبر اس کے نہیں بنے, لیکن کافی سپورٹ ہمیں ہے. اس میں 1-2 ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ رجسٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو وہ میں نے ان کی دعوت قبول کی, اور انشاءاللہ آسیان کی جو میٹنگ ہوگی اس میں میں بالکل اس میں انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کروں گا. اور آسیان میں آپ کو پتہ ہے کہ P5 میں سے کم 4 ممالک بھی آسیان میں آتے ہیں ریگولرلی, وہ اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں حل کر سکیں. اس تفصیل کے ساتھ 2 چیزیں میں جو OIC کے حوالے سے عرض کروں. ایک تو ہماری جو تھی OIC کی جو ہے ہیومن رائٹس, ان کی جو ہے کونسل, اس پہ ہمارے پاکستان کی ایک نمائندہ ڈپلومیٹ تھیں رفعت صاحبہ, وہ ریٹائر ہو رہی تھیں, اور ان کا الیکشن تھا جو یعنی ان اپوز نہیں ہو سکتا تھا. الیکشن تھا, لابی کرنی ضروری تھی. 3 سیٹیں تھیں, 4 کینڈیڈیٹس تھے. میں نے تو ان کو پہلے سمپل سب کو بلا کے کہا کہ سمپل اصول ہے. کہتے کیا تمہارے پاس سمپل فارمولا ہے؟ میں نے کہا چاروں پہ نام ڈالو, جو 3 ہو جائیں گے وی ول بی ہیپی ود دیٹ. تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. کچھ لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنی ڈپلومیٹک منورنگ اور ایفرٹ سے کر لیں گے. تو پھر ہم نے بھی اسی راستے پہ چل پڑے. جب ان کو یہ سمپل فارمولا نہیں پسند آیا تو الحمدللہ پاکستان گاٹ الیکٹڈ اینڈ ہیڈ دا ہائیسٹ ووٹس الحمدللہ. تو پاکستان کو 20-28 3 سال کی جو ٹرم ہے وہ پاکستان کو بھی مل گئی. OIC ایک لیبر سینٹر سیٹ اپ کر رہا ہے. اس کے لیے جو تھا وہ اس کا MOU اور اس کی ایگریمنٹ سائن ہونے تھے پیپر, وہ میں نے الحمدللہ وہ تمام سائن کیے. اور اس طرح ہماری جو OIC کی تھی وہ پھر میں منڈے ٹیوزڈے میرا
یو اے میں تھا. منڈے کو میں وہاں پہنچ گیا اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے وہ ایک تو 12 سال سے جوائنٹ منسٹریل کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی. ناٹ اے گڈ نیوز, بٹ نومبر 2013 میں مرحوم سرتاج عزیز صاحب اور شیخ عبداللہ بن زید کی میٹنگ ہوئی تھی. دیٹ واز دا لاسٹ میٹنگ آف جوائنٹ منسٹریل کمیشن آف پاک یو اے ای. اتنے کلوز ہمارے برادران تعلق ہیں. تو یہ میٹنگ 12 سال کے بعد جی ایم سی فکس ہوئی اور اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. میرے ساتھ کافی سیکٹری صاحبان تھے, سیکٹری انٹیریئر تھے, وہ سیدھے یہاں سے پہنچے تھے. میں تو انقرہ سے آنا تھا. سیکٹری میرے ایس اے پی ایم جو طارق باجوہ صاحب ہیں وہ تھے, سفیر صاحب تھے, اس کے علاوہ سیکٹری آئی ٹی, سیکٹری کامرس, سیکٹری انٹیریئر, سیکٹری اوورسیز, سیکٹری بی او ای کی ریپرزنٹیشن تھی اور موفا کی ریپرزنٹیشن تھی. تو ورچولی اٹ واز اے 10 ممبر ڈیلیگیشن انکلوڈنگ می اینڈ طارق باجوہ صاحب. تو ہماری الحمدللہ وہاں بڑے کھل کے ان کے ساتھ ہماری تمام یعنی ڈسکشنز ہوئیں اور اس ڈسکشن کے حوالے سے جو آؤٹ کم تھی وہ کافی آئی ووڈ سے کہ پروڈکٹیو تھی اور یوزفل تھی. ہماری یہ جو جی ایم سی تھی, کافی زیادہ ہمارے لوگوں کو ویزے کی پرابلمز آ رہی ہیں. وہ بڑھتی وزراء کو بھی آ رہی تھیں اور بلو پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی آ رہی تھیں. میں عبداللہ بن زید صاحب نے جب مجھے لاسٹ ایئر اکتوبر میں انوائٹ کیا تھا انفارمل میٹنگ کے لیے, ان کو ایک سر بنی یاس ہوتا ہے, تو میں نے اس وقت سے میں ان کو یہ کنونس کر رہا تھا کہ ہم جو ہے آپ تو ایک ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ویزاز کے لیے اپنی ریویو کریں اور ہماری اس میں جو ہے ملک کو پریفرنس دیں, اور دوسرا ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ اور بلو پاسپورٹس پہ ایگزمپٹ کریں ویزے کو. ڈپلومیٹک پہ تو وہ قریباً جب یہاں پاکستان آئے تو اس وقت وہ مان چکے تھے, لیکن بلو وہ کہتے تھے کافی ہزار بلو پاسپورٹس ہیں پاکستان کے, تمام پارلیمنٹیرینس کے پاس ہیں, تمام سول سرونٹس جو ہیں سینئر گریڈ میں ان کے پاس ہیں, ان کی فیملیز کے پاس ہیں. تو اس پہ وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے. ظاہر ہے کہ جو ریڈ ہے وہ تو بڑے لمیٹڈ ہیں, دیٹس ناٹ اے فیو ہنڈریڈ, ناٹ اے لارج نمبر. تو الحمدللہ جو ہماری ان کو بیچ میں میری موجودگی میں جو ڈیولپمنٹس ریجن میں ہو رہی تھیں ان کو قطر بھی جانا پڑا, اور وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ آئے ہوئے ہیں, ہم میٹنگیں بھی کر رہے ہیں, ہمارا بھی آپ کا گروپ سب کچھ, لیکن ہمیں قطر مجھے جانا بہت ضروری ہے. گلف کے کوئی معاملات ہیں جو کچھ ابھی سیز فائر ہوئی ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو تو ڈس ایگری نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ آپ جب بھی واپس ہو کے آ جائیں 3-4 گھنٹے میں یہ میٹنگ ہم جاری رکھیں گے. میں اس کو ہاف میٹنگ کر کے تو یہ نہیں کہ پھر میں جاؤں اور پھر ہم دوبارہ کنوین کریں, ویل کمپلیٹ اوور ایجنڈا. تو وہ الحمدللہ وہ رات دوپہر میں جا کے رات 11:30 بجے پھر ہماری میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی, وہ 11 بجے تک پہنچ گئے. تو ہم نے قریباً بائی 1 o'clock ان دا مارننگ 22 اور 23 کی درمیانی رات کو ہمارے پھر اس وقت ایم او یو سائن ہوئے, اور اس میں جو ہماری انہوں نے اپنے جو اپنی یو اے سائڈ کو ظاہر ہے انہوں نے چیئر کیا, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں, اور ہماری طرف سے میں نے اپنے ساتھیوں کو آپ کو بتایا ہے کہ ہم سارے میرے ساتھ تھے, اور ہم نے وہ جو پوری کی پوری جو ہے 12 سال کی جو ڈرل نہیں ہوئی تھی اس کو پورا کیا. اور کافی زیادہ یعنی ان کے جو ابو ظبی فنڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈپازٹس دیے ہیں پچھلے چند سالوں میں جب ہمارا آئی ایم ایف کا پرابلم تھا, اور ان کے ساتھ ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ علیحدہ میٹنگ ہوئی جب وہ قطر گئے ہوئے تھے. پوری میری ساتھی اور میری ٹیم ہمارے ساتھ تھی, ان کی بھی ٹیم پوری ساتھ تھی, اور ان سے بات کی کہ آپ ML1 کی بات کی کہ وہ اس کو دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اور کچھ ایریاز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو بڑے وہ پازیٹیو تھے. تو اس یعنی شیخ عبداللہ بن زید کے آنے کے بعد تو ہم نے جو پروٹوکول سائن کیے
وہ ایک تو یہ تھا کہ سفارتی اور آفیشیل پاسپورٹس پہ وہ جو ویزاز ہیں ول ناٹ بی ریکوائرڈ، دے ول بی ایگزمپٹ. اور یہ چونکہ 24 جون تھا اتوار، آلدو ہم نے کچھ 12:30 سائن کیے ہیں 1:15 بجے کے قریب، لیکن چونکہ 24 جون وہ ٹائپ تھا، ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ شاید جلدی 10 بجے تک آ جائیں، 11:15 پہنچ چکے. تو وہ 24 جون سے 30 دن کے بعد یہ آپریٹو ہو جائے گا. دس ایگریمنٹ جو ہمارا ایگزمپشن کا ہوا ہے، اٹ ول بیکم آپریٹو 30 days فرام دی ڈیٹ آف سائننگ فار انڈیفینٹ پیریڈ. تو الحمدللہ یہ ایک اسی طرح سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام کی جو ہے، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اکانومی، اس کے حوالے سے دوسرا معاہدہ تھا. اور ہم نے یہ جو آپس میں ایک یعنی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریگولرلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں اور اس کو ہم ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو جتنا جو ان کا ہمارے ڈپازٹ ہے، اگر اتنی وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر دیں تو یہ کنورٹ ہو جائے بجائے لون کے انویسٹمنٹس میں. تو ان پرنسپل اس پہ اتفاق ہے. اور آبویسلی پروجیکٹس ہم نے دینے ہیں، مینیو ہم نے دینا ہے، تو اس کے اوپر ہم مل کے انشاءاللہ یہ کام کریں گے. صدر محترم نے جو سویدی صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر جنرل آف ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ہیں، ان کو کانفر کیا تھا ہلال قائد اعظم، اور جو سٹینڈرڈ پروسیجر کے تحت تھا، لیکن وہ 23 مارچ کو آ نہیں سکے، ان کی اپنی کو مجبوری تھی. تو وہ پھر میری ڈیوٹی لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر یہ سفیر دیتا ہے. چونکہ میں تھا تو مجھے پھر یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپنی وزٹ میں وہ آن بہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ ان کو ایوارڈ جو ہے نیشنل وہ ان کو دیں. اور وہ میں نے الحمدللہ ان کو دیا. اتصالات کے حوالے سے ہماری جو میٹنگ ہے وہ میرے گروپ کی میٹنگ ان کے گروپ کے ساتھ کافی فائدہ مند تھی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت پرانی ایشو چل رہی ہے اور کئی اب تو ڈیکڈ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے یہ ایشو چل رہی ہے، تو اس پہ کافی اچھی پیش رفت ہے. لیکن جب انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ جب ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انشاءاللہ ہم قوم سے شیئر کریں گے. لیکن اس میں پروگرس ہے. جب ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی 20, 13, 17 میں اصل میں اس وقت جو ٹاپ بڈ تھی ان کی، اور جو دوسری بڈ تھی اور جو تیسری تھی، 3 ٹاپ بڈ تھیں، 2 اور 3 کو ملا کے بھی پہلی سے کم بنتی تھی. وہ میرا خیال انہوں نے دل پہ رکھا ہے وہ چیز، اور اسی وجہ سے وہ. لیکن اس وقت مشرف صاحب نے اور شوکت عزیز صاحب نے جو ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ جو پراپرٹیز ٹرانسفر نہیں ہوں گی اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم منہا کریں گے، جو ہم نے بیلنس آپ کو 800 ملین دینا ہے. تو وہ ان کی قریباً نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ترکی ہماری قیادت سے بہت گرمجوشی سے ملے.